اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز. میں آپ کا میزبان احمد نورانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم قرآن مجید فرقان حمید، نزول قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن پر گفتگو کرنے کی سعادت کو حاصل کریں گے. ناظرین محترم، آپ کے میرے آقا مولا حضور کائنات، نور کائنات، جان کائنات، روح کائنات، جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے والا ہے. سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی شفا ہے. قرآن ہے ہی شفا ہے. جس بھی انداز، جس بھی نیت سے، جس بھی ارادے سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے، مقاصد سے پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ الرحمن اس کو آپ حاصل کر پائیں گے. آج اسی قرآن کے سلسلے کو لے کے آج میرے پروگرام میں میرے میزبان ہیں جناب واجب الاحترام عزت مآب خلیفہ ملت فخر ملت پروفیسر حکیم سید فیض احمد فیضی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت مثالی گفتگو کرتے ہیں. وہی قرآن مجید فرقان حمید کی گفتگو کرنے کی سعادت کو حاصل کریں گے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ غلام رسول ظہوری صاحب بھی ہمیں نعت سنائیں گے. وہ غلام رسول ظہوری صاحب ایک ماشاءاللہ پروفیشنل نعت خواں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں. اس وقت یہ سرکاری ٹیچر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایمفل کیا ہوا انہوں نے دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے. تو میں غلام رسول ظہوری صاحب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اچھا پیر صاحب، ناظرین کی رمضان آ گیا، اور رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا رشتہ تعلق ہے. اور پھر یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 2 نور دیے تاکہ امت محمدیہ 2 نوروں سے بچ سکی. نمبر 1 ہے کہ فرمایا نور قرآن، نمبر 2 کہ نور رمضان. اچھا ہم نے نور رمضان پہ تو بات کر لی ہے، لیکن نور قرآن، اس کی ڈیفینیشن بیان کریں نا. قرآن کی پہچان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کہا ہی اس کو جاتا ہے جو بار بار پڑھا جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. قرآن کہتے ہی جو بار بار، اس کا نام قرآن وجہ تسمیہ بنی اس بنا پہ جو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے. قرآن کو قرآن پاک کے اندر ہی شفا لکھا گیا. اس لیے آپ اس کی کسی بھی آیت کو معنوی لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے یا روحانیت کے چکر میں آپ اس کو سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے معنی اور مقاصد کو پالیں گے. جس طرح آج کی لیٹسٹ سائنٹسٹ جو ہیں، بہت بڑے مقبول سائنسدان، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اگر کوئی بھی بیمار آدمی سورۃ الرحمن کی تلاوت بغور سن لے تو اس کو بیماری میں افاقہ ہوتا ہے. آج نہیں، UN کی جو WHO ادارہ ہے اس نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سورہ یاسین مبارکہ کی جو تلاوت قرآن پاک کر کے اگر پانی پر پھونک دیا جائے تو وہ اس قسم کے اس کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں. وہ اینٹی بائیوٹک کا بھی کام کرتے ہیں، جو بیکٹیریا نقصان دہ اس کو ختم کرتے ہیں. رہی بات دوسری، تطمئن القلوب الا بذکر اللہ کے لحاظ سے کہ دلوں کو تسکین ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس ذکر سے ہی ملتی ہے، قرآن کے ملتی ہے. اب قرآن جو ہے شفا کس لیے بنا دیا گیا؟ اسی ماہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ فخر بھی ہے کہ شہر رمضان الذی لو انزلنا، قرآن جو ہے نا اسی رمضان میں نازل کیا گیا کہ اس شب قدر میں اس کو بے شک نازل کیا. ماہ رمضان میں شب قدر میں قرآن اتارا گیا. اب یہاں پہ تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نوجوان اور علماء کرام کہ قرآن پاک کا زیادہ تر حصہ وہ تو سفر میں یا مدینہ شریف میں، چونکہ مدینہ کی صورتیں بہت زیادہ ہیں، مکی کم ہے ابھی، مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں نا وہ کم ہے. وہ اب دیکھے جاتے ہیں کہ جی رمضان میں کیسے نازل ہوا. میں ان ساتھیوں کے لیے، ان محققین کے لیے یہ بات کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کا نزول جو عرش سے آسمان پر ہوا ہے وہ شہر رمضان الذی، وہ رمضان میں نازل ہوا ہے.
اور شب قدر، کیونکہ ہر وہ قدر والی میں نے اس موضوع کو ناظرین محترم، میرا مقصد و مقاصد یہ ہے، اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایز اے خطیب میں نے یہ چیز ججمنٹ کی ہے، دیکھی ہے کہ پہلے کے جو ہمارے مسلمان تھے جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو قرآن سے بڑی محبت فرماتے، قرآن کو سب سے زیادہ پڑھتے، لیکن آج جو حالات بدل گئے ہیں، آج ہمیں مساجد کے اندر بھی قرآن کے عاشق نظر نہیں آ رہے، وہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے نظر نہیں آ پا رہے۔ آج میرا کہنے کا ناظرین مطلب یہ ہے، سمجھانے کا، یہ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ بے شک ناظرین محترم، قرآن سے محبت، قرآن نور، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن اتنی شان ہے، اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس سے سستی و غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین محترم جو ہے آپ قرآن پاک کا نزول سب سے بڑا اور سب سے اتھینٹک ثبوت یہی ہے کہ پچھلی جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ ایک ہی وقت میں عطا کر دی جاتی تھیں، جیسے زبور حضرت ڈیوڈ داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ فلاں پہاڑ پر پڑی ہے، پکڑ لی جائے۔ لیکن قرآن کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ کو جہاں پر ضرورت پڑی وہیں پر نازل ہوا، یعنی کہ میرا حبیب آگے تھا، قرآن اس کے پیچھے پیچھے تھا، جہاں پہ ضرورت پڑتی وہیں پر نزول قرآن۔ اس طرح اب جو نزول تھی آیت کو آپ نے اگر پڑھا ہوگا، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، کچھ چیزیں یہ بھی تھی، لوگوں کو غلط فہمی کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ وہی مطلوع وہی کی جاتی ہے، وہ قرآن پاک کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا تھا وہی مطلوع، تلاوت جو قرآن پاک کے اندر ہے۔ اب ہے تو وہی غیر مطلوع، جو سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے ہیں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس لیے اس کو وہی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ تو مطلوع کی جو کیفیت ہے، تلاوت والی کیفیت ہے، وہ قرآن پاک کی علامت سے لے کر جس طرح کے شان نزول جو اس کا ہے وہ الگ ہے، اس کی ترتیب تحریمی بعد میں لگائی گئی، جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں علامت سے لے کر والناس تک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صدیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کاوش کی اس کو اکٹھا کرنے میں، تدوین قرآن سب سے زیادہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کا ترتیب دے کر جناب نہیں سب ایک نسخہ ترتیب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دے کر کام شروع ہو گیا تھا، نہیں مکمل ایک نسخہ تیار کر کے جناب حفصہ کو دے دیا گیا تھا، حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی اقدس کو ان کے سپرد کر دیا گیا، تاکہ چونکہ وہاں پہ ایک مجبوری تھی کہ عرب کے لوگ جو ہے نا اس کی عربی کا تلفظ آج بھی مختلف ہے، مثلا تبوک والے لہجہ آپ کہہ سکتے ہیں، لہجہ ان کا لہجہ نا آج بھی فرق ہے، جس طرح تبوک والے آج بھی سین کو تے پڑھتے ہیں، یا یوحنات اعوذ برب النات مالک النات الہ، اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ اس کو لکھ کر ایک نقطہ پر جمع کر لیا جائے، پڑھنے والا جو مرضی پڑھے لیکن اس کی تلفظ میں غلطی نہ آئے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کا ثواب بہت ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ الف لام میم اس کا ثواب فرمایا، میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اب تو رمضان ہے، اس میں 7 گنا 10 گنا ہوتا ہے، کتنا بڑھ گیا ثواب، بڑھ گیا معاملہ، بڑھ گئے ناظرین محترم۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ خدا مہربانی فرمائے، جو سستی سے کام لیا جا رہا ہے اپنی سستی کو دور کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا دستور بنائیے، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے، اور اسی تلاوت قرآن مجید کو ضرور ضرور کیجیے۔ نحت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں اور غلام رسول ظہوری صاحب ہمیں کلام سنائیں گے ماشاءاللہ۔ حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے مالی معاونت کا حامل ادارہ دی علی گڑھ ہائی اسکول، ضلع بھر میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے اور ہر سال 100% رزلٹ حاصل کرنے والا واحد ادارہ، فری داخلہ، فری تعلیم، فری کتابیں اور کوالٹی ایجوکیشن، ہر کلاس روم میں CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی، موبائل کالز کے ذریعے بچوں کی مکمل رپورٹ، بجلی کی عدم موجودگی میں جنریٹر کی سہولت، بچوں کی اخلاقی اقدار اور خوش خطی پر مکمل توجہ، کوالیفائڈ اور محنتی سٹاف، ہر فلور پر الیکٹرک واٹر کولرز کی سہولت، خوبصورت اور کشادہ بلڈنگ، صاف ستھرا ماحول، کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا، مین کیمپس عقب امان اللہ بیٹری سروس چونیا روڈ الہ آباد، سب کیمپس مولا پور روڈ محلہ خوشی گجر الہ آباد، رابطہ نمبر 0300 6541 696۔ نام سنائیں گے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔
مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے، سبحان اللہ۔ اے قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ نگاہوں سے پنہاں کیوں منزل میری ہے، نگاہوں سے پنہاں کیوں منزل میری ہے، کیوں منجدار میں ناؤ میری پھنسی ہے، خطاؤں کا مارا بھی پالے گا ساحل، گرابد کے دل میں سما میرے مولا۔ خطاؤں کا مارا بھی پالے گا ساحل، گرابد کے دل میں سما میرے مولا۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ ماشاءاللہ۔ محترم، ہمیں تو قرآن سے پیار ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ عظمت قرآن کی شان زندہ باد۔ ایک نئے سلسلے میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔